اپنے ناظرین کو بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 59 شقوں کی منظوری کے لیے 64 ارکان نے ووٹ دیا ہے۔ عثمان بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہیں۔ عثمان، آپ بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیمی کا بل حتمی منظوری کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بل منظور کرنے کے لیے وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم سارن نے پیش کر دیا ہے۔ بل پر کیا گیا ہے کے بعد سینٹ ہال کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ بل پر رائٹ جاری ہوگی آنے کی اجازت کر دی۔ 2 منٹ گھنٹیاں بجانے کے بعد اب 2 طرفہ ووٹنگ ہوگی۔ جو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے وہ حکومتی لابی کی طرف جائیں گے، اور جو اس ترمیم کی مخالفت میں ہوں گے وہ اپوزیشن لابی میں جائیں گے۔ مگر اس پر ایوان میں جو چونکہ اس کے جو ممبران ہیں وہ ایوان کے ممبران حکومتی اور اتحادی اور 2 جو منحرف اراکین ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کا اور ایک JUI کا، وہ ایوان کے اندر موجود ہے۔ بل جب وزیر قانون اعظم نذیر سارن نے جیسے ہی ایوان میں پیش کیا تو اس کے بعد اپوزیشن نے اس پر ووٹنگ کا کہا۔ ووٹنگ کا عمل جیسے ہی مکمل ہوا تو 64 ووٹ جو ہے وہ حکومت کے حصے میں آئے، اور 64 ووٹ ہی اس پر چاہیے تھے، جس کے بعد حکومت نے اس پر جو ہے وہ شکوار منظوری کا عمل شروع کیا۔ جیسے منظوری کا عمل اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو اپوزیشن نے اور JUI نے، یعنی جو اپوزیشن کی 2 جماعتیں ہیں JUI اور PTI، دونوں نے واک آؤٹ کر دیا، جبکہ دونوں کے ایک منحرف جو رکن تھے وہ ایوان کے اندر موجود رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت چونکہ شکوار جو 59 شقیں تھی، تمام تر شقیں منظور ہو چکی ہیں۔ اب اس کی جو ہے حتمی منظوری کا جو سلسلہ ہے، حتمی ووٹنگ ہوگی، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔ اس وقت 64 ممبران جو ہے وہ ایوان کے اندر موجود، کیونکہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ ڈویژن عمل، یہ جو کاؤنٹنگ کا عمل ہے، جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا، ایوان کے جو اپوزیشن اور حکومت دونوں سائڈ والے دروازے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گے، اور جیسے ہی یہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوگا اور ترمیمی بل پاس ہو جائے گا تو ایوان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا عثمان، جب یہ ایوان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جو اگر پروسیس کی بات کی جائے تو سینٹ سے منظوری کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ دیکھیے سینٹ سے جیسے ہی بل منظور ہوگا تو اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ اس بل کو آج بھی قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، اس بل کو پھر کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد بھی حکومت 2 پالیسیاں اپنا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اس پر ڈیبیٹ کروائیں گے قومی اسمبلی میں، اور دوسرا جس کے زیادہ چانسز ہے کہ حکومت اب قومی اسمبلی میں اس پر کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں کروائے گی، کیونکہ سینٹ میں اس پر 3 روز تک مکمل تفصیلی طور پر ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے۔ 2 دنوں تک یہ بل جو ہے وہ کمیٹی کے اندر بھی موجود رہا ہے، لہٰذا حکومت کی خواہش ہے کہ جیسی قومی اسمبلی and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. جی شکریہ جناب چیئرمین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پہ کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا۔ چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ پاکستان کی 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم فارمر اس وقت اور فارمر وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بل، یہ ایک COD جو چارٹ آف کور کے میرے پاس ہے صاحبہ نے پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں، جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفند یار صاحب، تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں، جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفند یار صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، تمام ڈاکٹر مالک صاحب، سب اس وقت حضرت بنجد تھے، وہ پارٹی کے ہیڈ تھے، تمام پارٹیز نے سائن کیا، اور یہ ایک انفنش ایجنڈا تھا۔ میثاق جمہوریت کی قریباً تمام چیزیں، 2 چیزیں رہ گئی تھی، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ۔ تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ایک بل تھا، اور اس کے اندر بھی جو اس کی وجوہات تھیں 2006 میں بھی اور 20 سال کے بعد بھی قریباً، کیونکہ اس پہ کام تو شروع ہوا تھا 2002 میں، تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، دنیا کے
جیسے مختلف ممالک میں کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی طرز پہ، تاکہ کانسٹیٹیوشنل اپیل جو ہے جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں وہ وہاں اس کو لایا جائے. تو یہ ایک سپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ افیکٹو ایفیشنسی ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید اعظم منیر صاحب کو، تو اس ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا. بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے، ریگولیشن میں تھا اور ہے، لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی. اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے.